یہ ایک خوبصورت اور صاف ستھری ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ گھر کے سامنے ہری گھاس، پھولوں کی کیاریاں اور درختوں پر چہچہاتے پرندے ہیں۔ صبح کی نرم دھوپ پورے ماحول کو خوشگوار بنا رہی ہے۔ گھر کے باہر ایک چھوٹی مگر مضبوط 2 سیٹوں والی سائیکل کھڑی ہے۔ ماں کچن میں دادی جان کے لیے ہلکی غذا کا ٹفن تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ ماں: مہین بیٹا، یہ ٹفن دادی جان کے لیے ہے اور راستے میں پوری احتیاط کرنا۔ مہین: جی امی، ہم سیفٹی رولز بھی فالو کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ سوسائٹی کی کشادہ سڑکیں، واضح سائیکل لینز، رفتار کی حد کے بورڈز اور ٹریفک سائنز موجود ہیں۔ راستہ ہموار اور محفوظ ہے۔ ماہین ہیلمٹ پہن کر سیدھے انداز میں سائیکل چلا رہی ہے۔ اس کی آنکھیں راستے پر ہیں اور ہاتھ مضبوطی سے ہینڈل پر جمے ہوئے ہیں۔ موسیٰ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں سے سیٹ پکڑی ہوئی ہے۔ اس کے چہرے پر جوش اور تجسس صاف نظر آتا ہے۔ موسیٰ بولتا ہے، اپی، ہم دادی جان کے لیے دعا بھی کریں گے نا؟ ماہین کہتی ہے، ہاں موسیٰ، مریض کی عیادت بہت بڑا ثواب ہے۔ جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغوں میں رہتا ہے۔ ایک جدید اور صاف ستھرا ہسپتال جس کے سامنے خوبصورت پارک ہے۔ پارک میں پھوارہ، بینچز، پھول اور سایہ دار درخت ہیں۔ ہسپتال کا بورڈ واضح اور روشن ہے۔ ماہین اور موسیٰ سائیکل پارکنگ میں سائیکل رکھتے ہیں۔ دونوں ہاتھ سینیٹائز کرتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ریسیپشن کشادہ، صاف اور پرسکون ہے۔ دیواروں پر ہدایات، فرش چمکتا ہوا۔ لوگ قطار میں کھڑے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ نیلے یونیفارم میں ملبوس نرس، چہرے پر نرمی اور پروفیشنل مسکراہٹ۔ ماہین ادب سے، السلام علیکم، ہماری دادی جان گیسٹرو وارڈ میں ہے۔ نرس بولتی ہے، وعلیکم السلام بیٹا، آہستہ چلنا اور شور نہیں کرنا۔ ماہین آہستہ قدم رکھتی ہے، موسیٰ کو اشارے سے خاموش رہنے کو کہتی ہے۔ موسیٰ گردن ہلا کر خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اوپن ایریا گیسٹرو وارڈ، ہر مریض اپنے بیڈ پر پڑا ہوا، سفید چادریں، پردے، مانیٹرز، مدھم روشنی، ساتھ ہی ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف کا اوپن روم۔ دادی جان بچوں کو دیکھ کر کہتی ہیں، میرے بچوں، تم آ گئے۔ ماہین: امی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ موسیٰ دعا دیتے ہوئے، اللہ آپ کو شفا دے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹر بچوں کی باتیں سن کر بولتا ہے، تم بچوں نے بہت اچھا کام کیا، دعا سب سے بڑی دوا ہے۔ ہسپتال کا خاموش پارک، ہلکی ہوا، بیٹھے ہوئے تیماردار۔ ماہین اپنے بھائی کو کہتی ہے، یہ صبر کی جگہ ہے موسیٰ بھائی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بوڑھا مریض ویل چیئر پر، تھکا ہوا مگر شکر گزار نظروں سے۔ ماہین بوڑھے مریض سے کہتی ہے، السلام علیکم انکل جان۔ بوڑھا مریض خوش ہو کر کہتا ہے، تمہارا سلام میرے دل کو سکون دے گیا۔ ماہین اور موسیٰ اپنی دادی جان کے پاس جاتے اور ان کی صحت یابی کی دعا کرتے ہیں اور گھر واپسی کے لیے دادی جان سے اجازت چاہتے ہیں۔ واپسی کے موسیٰ اور ماہین دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مریضوں کا معائنہ کر رہا ہے۔ دونوں بچے ڈاکٹر صاحب سے اپنی دادی جان کی جلد صحت یابی کی اور ان کی گھر واپسی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ پھر ماہین اور موسیٰ نرس کے پاس جاتے ہیں اور اپنی دادی جان کی کیئر کرنے پہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ماہین اور موسیٰ ہاسپٹل سے باہر جانے لگتے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ اپنی بہن سے کہتا ہے، میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ ماہین اسے بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے گی۔ پیارے بچوں، آج کی اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مریض کی عیادت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمدردی، دعا اور ادب اصل شفا ہے۔ اچھے بچے ہی اچھا معاشرہ بناتے ہیں۔